جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ برس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ اچھا برس صاحب، ایک چیز ایک ٹرینڈ ہے جس کو میں کیونکہ ہم انڈیا واچر ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ساؤتھ ایشین پالیٹکس دیکھتے رہتے ہیں کہ انڈیا جو فارن منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ڈاکٹر جے شنکر صاحب جو ہیں، وہ کافی زیادہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ وہ اگر ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ آسٹریا میں گئے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے پاکستان جو ہے دیٹ از این ایپی سینٹر آف ٹیررزم۔ تو وہاں پہ جو ہوسٹ تھا اس نے روکا اور کہا کہ پوچھا، اس کی ڈیٹیلز مزید پوچھیں تو انہوں نے کہا میں ڈپلومیٹ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوں، میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ رہا ہے، تو ویسٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہے جو ہے پاکستان کو، اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ یہ یکا یک جو ہے بھارت کے جو فارن منسٹر ہیں، جیسے فار ایگزامپل ریسنٹلی وہ امریکہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ امریکہ جو ہے اس نے پاکستان اور بھارت کے جو مسائل میں جو معاملات خراب تھے تو پاکستان کو سپورٹ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ زیادہ اگریسو ہیں؟ کیا وہ G20 کی لیڈرشپ کی وجہ سے زیادہ اگریسو ہیں کیونکہ وہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسے ویسٹ کو بتانا چاہ رہے ہیں اباؤٹ رشیا کہ بھائی ہمارے لیے کیوں رشیا امپورٹنٹ اینڈ آل دیٹ، کیونکہ ان کا تیل کا بھی مسئلہ ہے ویسٹ کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں تیل نہ لیں، اس طرح کی چیزیں۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس کہ یہ جو ایک بھارت کی جو لیڈرشپ ہے، پرٹیکولرلی ڈاکٹر جے شنکر جہاں جاتے ہیں، یا کہ پھر وہ بلاول بھٹو زرداری کی کچھ اسٹیٹمنٹس بھی ہیں جو انہوں نے بڑی ٹف دی ہیں، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے سر؟ دیکھیں جی، اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں، 3 بڑی وجوہات جو میرے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہسٹوریکلی انڈیا کی سنس 1990s ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے۔ انڈیا کا آپ کوئی فارن افیئرز کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں، کسی طرح کا کمیونکے، کوئی بیان، کوئی چیز، تو اس میں آپ کو یہ 2-3 لفظ جو ہیں، ٹیررزم، سنیک پٹ، ایپک سینٹر، ڈکٹیٹرشپ، یہ آپ کو نظر آئیں گے پاکستان کے تناظر میں۔ دوسرا اس کا جو وجہ ہے وہ ہے پاکستان کے ڈیپننگ قسم کے کرائسس جو ڈیپر اینڈ ڈیپر ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے۔ اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی کنٹری ہے جس کو آپ اس کھاتے میں ڈال سکتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے اور بہت بڑی انسرٹنٹی کا شکار ہے، ناٹ بیکاز آف انڈیا یا اینی باڈی ایلس، بلکہ یہ ان کا جو انٹرنل اپنے کانفلکٹ چل رہے ہیں اور جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے اس کے ساتھ جو ان کی اکنامک پرابلمز ہیں۔ اگر آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک پرابلمز، ان کو جمع کر کے تو دیکھیں کہ جو پاکستان کی خواہشات ہیں انٹرنیشنل جو پالیٹکس میں یا ڈپلومیسی میں، وہ اس سے میچ نہیں کرتی۔ اور تیسری جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں بلاول بھٹو ایک نئے خون کے طور پہ جو سامنے آئے ہیں، ایک نئی لینگویج اور نئے جوش و خروش کے ساتھ، اور ابھی ریسنٹلی 2-3 انٹرویو انہوں نے جو دیے ہیں جس میں انہوں نے بڑا ایگریسو قسم کا سٹینڈ لیا ہے انڈیا کے حوالے سے، اور اسپیسیفکلی ایک انٹرویو میں جس میں انہوں نے کہ یہ کہا ہے کہ جو رشیا کے وہ سوال تھا رشیا کے تناظر میں، تو اس نمائندے نے سوال کیا تھا کہ جی آپ جو ہے یہ یوکرین کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور ہیومن رائٹس، اور یو این سیکرٹری جنرل نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ ایگریشن ہے، تو آپ کیسے اس کو کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں؟ تو اس نے پھر یہ سوال پوچھا کہ انڈیا کے بارے میں یو این سیکرٹری جنرل نے کتنے بیانات دیے ہیں آج تک، کتنی ریزولوشنز آئی ہیں، اور کتنی دفعہ ہیومن رائٹس کی رپورٹس آئی ہیں، تو اس پہ آپ نے کیا کیا؟ تو یہ ایک طرح کا ایک کافی عرصے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بعد یہ جو ایک نئی بریک تھرو ہے جس کا جواب میں ظاہر ہے انہوں نے ایک دیا ہے۔ تو ان 3 فیکٹرز کو اگر آپ جمع کر کے دیکھیں تو مجھے اس میں کوئی نئی بات نظر نہیں آ رہی ہے۔
بلکہ نئے حالات میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلا حوالہ دیا کہ اس کا پہلا بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ 1990 سے لے کے، یعنی جب کشمیر میں ملیٹنسی کا آغاز ہوا، یا کراس بارڈر ٹیررزم یا انفلٹریشن یا جو نام بھی آپ اس کو دیتے ہیں مختلف حلقوں میں، تو اس وقت سے پہلے کی اگر آپ ساری اٹھا کے دیکھیں تو ڈکٹیٹرشپس تو اس سے پہلے بہت زیادہ رہی ہیں پاکستان میں، جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ یا اس سے پہلے ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ، لیکن ان کے ساتھ کبھی یہ لفظ ایسوسیٹ نہیں ہوا کہ پاکستان کوئی ٹیررزم کا کوئی ایپک سینٹر ہے، یا وہاں کوئی پراکسیز تیار ہوتی ہیں، یا انڈیا کے حوالے سے کوئی کراس بارڈر ٹیررزم کا کوئی کام ہوتا ہے۔ یہ تو تب ہوا جب یہ سوویت یونین افغانستان کے ایشو کے بعد جنرل ضیاء نے جو ہے وہ افغانستان سے فارغ ہونے کے بعد اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ انڈیا کی طرف کیا، اور وہاں پہ جو ملیٹنسی کا آغاز ہوا تو اس میں انہوں نے اتنا بلنٹلی کیا کہ انہوں نے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اگر یہ کام جسٹیفائیبل نہیں ہے انٹرنیشنل فورمز پہ تو آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کور میں کرتے ہیں۔ اب اس وقت حالت یہ تھی، آپ کو ممکن ہے اتنا اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہ ہو، آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ملیٹنسی ہے اس کے ٹھیکے دیے جاتے تھے۔ جس کسی کا بھی ملٹری کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق تھا وہ سب کنٹریکٹر بن گیا تھا ملیٹنسی پروموٹ کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل شیخ رشید نے یہ فتح جنگ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جہاں اس کی زمینیں تھی وہاں پہ اس نے ٹریننگ کیمپ کھول لیے تھے، اور وہ کشمیری جو باہر سے آتے تھے بلائے جاتے تھے ان کو لے کے وہاں جاتے تھے، اور ان کو وہاں ٹھہرا کے مہینہ ڈیڑھ مہینہ ٹریننگ اسلحہ وغیرہ دے کے تو پھر واپس بھیجتے تھے۔ اور یہ اتنا اوپن ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے پریس کانفرنسز میں اس کا اعتراف کیا کہ ہم یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ چپے چپے پہ ایک ملیٹنٹ کیمپ تھا، اور جس کسی کا بھی کوئی اثر و رسوخ تھا وہ ٹھیکہ لے کے تو یہ بزنس کرتا تھا۔ اور صورتحال یہ بن گئی تھی جس کو انٹرنیشنل جو ویٹنسز ہیں فار ایگزامپل پریس، جس نے خود جا کے اس کو جو ہے وہ آبزرو کیا، وہ یہ تھا کہ آپ علاقہ غیر سے لے کے تو کشمیر کے بارڈر تک درمیان میں 4-5 مختلف قسم کی ملیٹری چیک پوسٹ آتے ہیں۔ تو آپ علاقہ غیر سے چلیں اور آپ جو ہے وہ جو بارڈرز ہے کشمیر کا اس تک جائیں تو آپ کے اگر پوری گاڑی اسلحہ کی بھری ہوئی ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کھڑکی کھولنے کے بغیر کہ گاڑی میں کیا ہے، اور آپ چیک پوسٹ پہ صرف ایک جو ہے وہ کارڈ لہرا دیں جو کسی کشمیری ملیٹنٹ گروپ کا کارڈ ہو، جو کہ آپ 10 روپے دے کے تو راجہ بازار سے چھپوا سکتے تھے۔ راجہ بازار میں وہ جو نہیں بیٹھے ہوتے باہر جو ریڑی پہ، ان کو جا کے پکچر دیں تو وہ دیں کہ یہ مجھے چھاپ کے اسی وقت بنا کے آپ کو ایک کارڈ دے دیتا تھا۔ اور وہ کارڈ لے کے تو یہ جو بہت سارے کشمیری گروہ ایک تو یہ کام کرتے تھے، اور دوسرا چندے کرتے تھے پورے پاکستان میں، جس کو بھارت نے بعد میں ایک فائنینسنگ ٹیرر فائنینسنگ کا نام دیا، کہ لوگ جو ہے وہ جلوس کی شکل میں جاتے تھے بڑی بڑی مارکیٹوں میں چادر لے کے، تو اس پہ پھر مارکیٹوں والے جو ہے وہ پیسے ڈالتے تھے۔ تو جہاں پہ آپ اتنا بلنٹلی اور اس قدر جو ہے نائیو اور اتنے بے سلیقہ طریقے سے اس طرح کا کام کرنا شروع ہو جائیں تو وہ پھر انٹرنیشنلی ڈاکومنٹ ہوا۔ بعد میں جتنے بھی اس پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل آرٹیکل آئے، سپیچز ہوئی، فورمز پہ ڈسکشن ہوئے، تو آہستہ آہستہ ایک پورا آپ کا دوسی ہے جس کو آپ کہتے ہیں انڈیا کا بن گیا کہ جی یہ دیکھیں پاکستان میں تو جس طرف آپ نظر دوڑائیں وہاں پہ ٹیررزم کا بندوبست ہو رہا ہے۔ یہ تھا ان کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کنسسٹنٹلی یہ 2-3 لفظ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا وہ اس وقت سے 90 سے لے کے چلاتے آ رہے ہیں، اور یہ سنیک پیٹ اور ایپک سینٹر والا، یہ 2 لفظ جو تھے یہ انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے کی بورڈز ہیں پاکستان میں ٹیررزم کے سوال پر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو نئی سچویشن آئی ہے، اس نئی سچویشن میں ظاہر ہے کہ
پاکستان کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے. اگر ہم اپنے طور پہ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو اکانومی تو بالکل جواب دے چکی ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ $2-4 بلین کی آس پہ زندہ ہیں، آئی ایم ایف سے لیں یا کسی اور سے لیں، لیکن آپ کی جو دوڑ ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی، اس میں تبدیلی نہیں آئی. اس میں آپ ٹیٹ فار ٹیٹ ہیں، انڈیا کو ہر محاذ پہ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، جبکہ لوگ بار بار دہرا کے تھک چکے ہیں. بھائی انڈیا کے فارن ریزرو کتنے ہیں، پر کیپیٹا انکم کتنی ہو گئی ہے، جی ڈی پی کیا ہے، ان کے ریسورسز کتنے بن گئے، اس کی پریسٹیج میں کتنا اضافہ ہو گیا، G20 میں آ گیا، اب اولمپک کے خواب دیکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں بتا بتا کے لوگ تھک گئے. لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ وہی پرانا کھیل کھیل رہی ہے کہ نہیں، ہم اس کو اسی طرح گرائیں گے خالی ہاتھوں سے. اور انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو 2-3 نئی تقریریں لکھ کے دے دی جو وہ جگہ وقت بے وقت پڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے انہوں نے ان کو جواب دینا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزن ہے. اس میں کوئی نئی چیز مجھے نظر نہیں آتی، اس میں کوئی زیادہ ایگریسونیس یا اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سپیڈ اپ کیا، تو میرا ایسا خیال نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہے انڈیا کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ریسنٹلی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ملٹری آپریشن کی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے افغانستان میں سرجیکل اسٹرائک کریں. سرجیکل اسٹرائک تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو تحریک طالبان پاکستان کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں پہ حملے ہم کر سکتے ہیں، جس پہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے بڑا اس پہ ریئیکشن کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو پاکستان اور افغان طالبان کے جو معاملات تھے وہ کھل کھلا کے عوام کے سامنے آ گئے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. اب پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ افغان طالبان ہمارے لیول کے بھی نہیں ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ایز اے حکومت تو وہاں پہ بیٹھ کے چلا رہے ہیں. تو ان کا ڈیفینس منسٹر ہمارے ڈیفینس منسٹر کو جواب دے رہا ہے، ان کا انفارمیشن منسٹر ہماری انفارمیشن منسٹر کو جواب دے رہا ہے. تو یہ جو لڑائی ہو رہی ہے الفاظ کی، اور وہ کہتے ہیں جی ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹس تو پاکستان میں چھپی ہوئی ہیں، آپ وہاں پہ ان کو حملے کریں، ہمارے پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اور پاکستان کہہ رہا ہے نہیں وہاں چھپی ہیں. تو یہ جو نئی وار آف ورڈز ہے، اینڈ دین نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونا اور کہنا کہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہمیں دہشت گردی سے لڑنا ہے، اور افغانستان کے اندر حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے تو وہ پاکستان کی جو 40-50 سالہ افغان پالیسی ہے وہ تو ایکسپوز ہوگی ساری، اور پتہ چلا کہ ہم جس پہ جن کو لانے کی باتیں کر رہے تھے وہ تو آ کے کچھ اور ہمارے لیے جو وہ کر رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس ایز ویل سر؟ دیکھیں جی، پہلی بات اس میں جو ہے نا وہ لیول والی ہے کہ اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ طالبان ہمارے لیول پہ نہیں ہیں، تو طالبان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ امریکہ کے کس لیول پہ آتے تھے یا روس کے کس لیول پہ آتے تھے. ان کا جو طرز زندگی بن گیا ہے، لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں سادہ الفاظ میں، وہ جنگ ہے. اور اسی جنگ کے ارد گرد ان کی زندگی کے باقی معاملات جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں. اب وہ ایک ایسی کیفیت میں رہنا پسند کرتے ہیں جس میں اس طرح کا خون خرابہ اور قتل و غارت گری اور ایک ٹینشن کی کیفیت ہو، چونکہ ان کے پاس اگلا کوئی پروگرام نہیں ہے. اور اگر ٹینشن ختم ہو جائے تو پھر ان کے اپنے جو وار لارڈز ہیں وہ پھر آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کے ذریعہ انکم اور ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے. افغانستان کی جو پولیٹیکل اور سوشل جو ڈائنامکس ہیں ان کو اس چیز کو سمجھے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی جو معیشیت ہے یا ان کی سیاست ہے یا ان کی جو ایون روحانیت ہے وہ اب جنگ و جدل اور ایک دشمن کے ہونے سے مشروط ہو گئی ہے. خواہ وہ دشمن پاکستان ہو، امریکہ ہو، کوئی ہو، چونکہ یہ ان کی اپنی ایگزسٹنس کا سوال اس لیے ہے کہ اس طرح کی سوسائٹی میں پھر آپ ایک اگلا سٹیپ اٹھاتے ہیں نا، سوسائٹی کو ریفارم کرتے ہیں، فیکٹریاں لگاتے ہیں، یونیورسٹیاں کھولتے ہیں، سوسائٹی کو آپ جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں، تو اس کے تو وہاں نہ ان کا کوئی پروگرام ہے نہ آثار ہے. تو اس لیے لڑائی ان کا طرز زندگی ہے. اور وہ پاکستان کے خلاف بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر 30-40 سال سے وہ لڑ رہے ہیں روس یا امریکہ کے خلاف، تو پاکستان کے خلاف تو آرام سے 200 سال وہ لڑ سکتے ہیں.
बड़े बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ की वो सारी जो है ऊंच नीच से वाकिफ हैं, जो यहाँ की जियोग्राफी है, रास्ते हैं, असला कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, पाकिस्तान में हु इज हु, और किसको कैसे जो है वो खरीदा या बेचा जा सकता है, किसके जज्बात को छेड़ा जा सकता है। पहली बात ये है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गलत पाकिस्तान की शुरू दिन से ये पॉलिसी रही है कि अफगानिस्तान कोई हमसे कम किस्म के लोग हैं और हम उनको हैंडल करेंगे, जिसके नतीजे में उनके जहन में एक वक्त में ये आ गया था कि क्यों ना हम अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा बना लें। यू वुडंट बिलीव, लेकिन एक वक्त में एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा अपनी मीटिंग में ये बात डिस्कस की और उन्होंने कहा कि ये वैसे भी ये लोग और ये मुल्क हमारे सर तो पड़ गया। ये उस वक्त की बात थी जब जिनीवा अकॉर्ड हुआ था ना, तो जिनीवा अकॉर्ड के तहत बाद में किसके हवाले हुआ था? अफगानिस्तान। जाहिर है अमरीकियों ने कह दिया था पाकिस्तान को, ठीक है जी आप जाने तो ये पठान जाने, हम जा रहे हैं, और बाकायदा एक लिखाई पढ़ाई के तहत ये हुआ था। तो उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बाज लोग इस सोच में मुबतला हो गए थे कि ये तो मुल्क हमने फतह कर लिया, अब इसमें हम अपनी मर्जी का जो निज़ाम कायम कर सकते हैं तो क्यों ना हम इसको सूबा बनाएं। और ये बड़ा अरसा सूबे की बात चलती रही। अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है आम आदमी में, उसके पीछे ये बहुत सारे फैक्टर्स में से एक ये भी था कि ये हम पे कोई कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि जब तालिबान की शक्ल में वहां पे जो रजीम आया तो उसको इन्होंने जिस तरीके से यूज करने की कोशिश की और उसको यूज करके तो ये अपने बॉर्डर्स इश्यूज और इस तरह के दूसरे मामलात हल करने की कोशिश की, उनको छेड़े बगैर और उनको बताए बगैर कि भाई ये मुल्क जो है ये जंगो जदल के अलावा भी इसका कोई मकाम है या जरूरत है। आप कोई यहाँ तामीर और तरक्की की बात करें, कोई सड़क की बात करें, पानी बिजली की बात करें, आप तो घुमा फिरा के वापस वही बातें कर रहे हैं। तो ये उन्होंने नहीं किया। इस वक्त भी बात यही है कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो लोग हैं ये मुख्तलिफ ग्रोह का एक मजमुआ है, जिनका जरिया इनकम और तर्ज जिंदगी जंग से जुड़ी है। उनके पास कोई मंसूबे नहीं, कोई होप्स नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कोई इंटरनेशनल कर्जे नहीं, कोई ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं, कुछ नहीं है। तो जाहिर है कि उनके लिए ये सबसे आसान रास्ता है कि बंदूक उठाई और खड़े हो गए जनाब। तो अगर ये पाकिस्तान समझता है कि इस तरीके से उनको कंट्रोल कर लेगा तो ये बड़ी उनकी गलतफहमी है। और ये मैं बताऊं आपको कि इसी वजह से ये जो टेंशन है मौजूदा वक्त में, सिर्फ ये नहीं है कि डॉलर अफगानिस्तान में जा रहा है। इस वक्त तक पाकिस्तान का कितना डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में जा चुका है ये तो खैर माहिरीन माशियात को पता होगा, लेकिन ये स्टैट्स जो हैं बड़े अलार्मिंग हैं। उसके बाद टेररिस्टों को जो है क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटेशन वहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको शेल्टर दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रॉक्सीज सारी जो डीएक्टिवेट हो गई थी वो दोबारा एक्टिवेट हो गई हैं। ये पाकिस्तान में आपको जो ये मुतवाज़ी हुकूमत की कहानियाँ सुनाई देती हैं जी कि वहाँ पे कोई पैरेलल गवर्नमेंट बन गई अफ़गानियों की, ये जो तालिबान की, या कोई इनकलाबी हुकूमत का ऐलान हो गया, ये सारी महज़ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये उनके सर्कल्स में ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस हो रही हैं। तो दूसरी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान जो है ये पाकिस्तान के लिए कॉन्टीन्यूसली दर्द सर है, और मेरा ख़्याल है इसके जो अप्रोच होनी चाहिए वो, क्योंकि एक मुझे लगता है होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। सारे पाकिस्तान जो है उसको लेकर के प्लान नहीं बनता, ऊपर लीडरशिप फैसले करके थोप देती है। आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछें, आप बलूचिस्तान के लोगों को पूछें जो बॉर्डर के ऊपर हैं, और उनसे भी इनपुट लें, पश्तून नेशनलिस्ट से भी इनपुट लें। क्योंकि कहा तो ये जाता रहा माजी में कि हम पश्तून नेशनलिस्ट का मुतबादल जो है वो इस्लामिस्ट लाने चाहते थे, ताकि उनको कंट्रोल करना हमारे लिए आसान है, बजाय इसके जो ये जो पश्तून नेशनलिज्म है इसकी ट्रांसनेशनल करंट्स हों, वो हमारे लिए ज़्यादा एक चैलेंज है। तो एनी हाउ अबर साहब, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉक कि ये कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं आइंदा आने वाले दिनों में, बिकॉज 2023 जो है इट विल बी लाइक, मुझे लगता है कि ये जंगो जदल ही होगा। इंटरनली भी जंगो जदल है, क्योंकि सियासी तौर पे पाकिस्तान में मामलात ख़राब हैं, सियासतदान लड़ रहे हैं, इमरान खान साहब के मसाइल हैं, बल्कि मैं आज देख रहा था सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में कह रही है कि जी गो हैड ऑन सो मैनी केसेस, और रीजनली भी जो है वो चैलेंज पाकिस्तान के लिए
بڑھتے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب. سر اٹ واز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو جناب.